دوسری اس وقت ملک میں انتخابات چل رہے ہیں. گلگت بلتستان میں انتخابات ختم ہوئے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بڑی اکثریت ملی اور پیپلز پارٹی نے وہاں حکومت بنائی. کشمیر میں الیکشن چل رہے ہیں اور کشمیر کی الیکشن پہ میں پھر کہوں گا کہ جس طریقے سے کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن اس وقت مسلم لیگ نواز کی حکومت کر رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے. جس طریقے سے وہاں پہ چیف منسٹر صاحبہ وہاں کے وفاقی وزراء جو ہے اس وقت کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل خاموش تماشائی بن کر بیٹھی ہوئی ہے. اور وہاں پہ ان کے چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ اعلان کریں گے جی کل سے جو ہے بسز جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں گی, پنجاب گورنمنٹ کی بسز کشمیر میں چلنا شروع ہو جائیں گے. اچھی بات ہے آپ کہیں پہ کوئی سہولت دیں, لیکن جب آپ الیکشن نہیں دے تب آپ اس طرح کے اعلانات کیوں نہیں کرتے؟ یہ اعلانات الیکشن کے وقت میں ہونا, کیا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ تو کشمیر میں جو لوگ الیکشن کمیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے بھی سوال نشان ہے. پھر میں کہوں گا کہ اس وقت جو حکومت وہاں پہ موجود ہے وہ کشمیر کے عوام کو کہتی ہے کہ جی ہم آپ کو جو ہے انصاف دلائیں گے, ہم آپ کو جو ہے وہ حق دلوائیں گے. یہ وہ پارٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے صوبوں میں لوگوں کے ووٹوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے اور وہ جو اپنے صوبوں میں وہ لوگوں کو حق نہیں دے رہے, یہ دوسرے صوبوں کشمیر میں جا کے وہ اس طرح کے لوگوں کو دعوے کر رہے ہیں. اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں پی ایم ایل این, تو پی ایم ایل این اپوزیشن میں نعرہ لگاتی ہے ووٹ کو عزت دو, اور جب حکومت میں آتی ہے تو حکومت میں جو ہے وہ نعرے بھی بھول جاتے ہیں اور ان کی ترجیحات بھی بھول جاتے ہیں. وہ ہمیشہ انہوں نے جو ہے اپوزیشن میں بیٹھ کر لوگوں کو اور ہمارے پاکستان کے لیے جس طرح کے ان کے بیانات آتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. پھر وہی پولیٹیکل پارٹیز جب اقتدار میں ہوتی ہیں تو ان کی بالکل باتیں بالکل چینج ہو جاتی ہیں. تو جس طریقے سے دھاندلی زدہ طریقے سے اگر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ کشمیر میں دھاندلی کر سکیں گے تو ان کو کشمیر میں دھاندلی کرنے کی اجازت مسلم لیگ نواز کو نہیں دی جا سکتی اور کسی خواب و خیال میں نہ رہیں. گلگت کے الیکشن ہوئے تو یہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہوا ہے کہ حکمران پارٹی کو شکست ہوئی. جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور محترمہ فرسٹ لیڈی آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے جس طریقے سے گلگت میں کیمپین کی تو آپ نے دیکھا کہ حکمران جماعت کو وہاں شکست ہوئی, جو کہ ایک تاریخی مثال تھا. اسی طریقے سے کشمیر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو جلسے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہو رہے ہیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جلسے دیکھ لیں اور مسلم لیگ نواز کے جو جلسے دیکھ لیں, مسلم لیگ نواز کے جلسے جو ہے وہ کارنر میٹنگ لگ رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے جو ہے وہاں پہ لگ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ پبلک کا بہت بڑا جوش اور بہت بڑا جم غفیر عوام کا ہے. اور پھر موازنہ اگر کرنا ہے تو موازنہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا موازنہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اس پاکستان کو سب کچھ دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے پاکستان کو آئین پاکستان دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے پاکستان کو پاسپورٹ, شناختی کارڈ, تمام حقوق جو کہ عوام کو ملنے چاہیے وہ عوام کو دیے, اور بیشتر جو کارنامے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, پاکستان پیپلز پارٹی بنی کشمیر کاز پہ تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ساری چیزیں کی ہوئی ہیں. لیکن اس کے اگینسٹ جو پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ ہیں وہ جب اقتدار ہوتا ہے تو وہ جے کر رہے ہوتے ہیں, جب اقتدار نہیں ہوتا تو معاہدے کر کے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جان کے نذرانے دیے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جو ہے وہ پھانسیاں جو ہے وہ انہوں نے چوم کے انہوں نے لی ہیں, ان کے عدالتی قتل ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے جان کے نذرانے جمہوریت کے لیے دیے ہیں. مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ نے ہر مشکل وقت میں جو ہے معاہدے کر کے ملک سے باہر گئے ہیں, اور وہ معاہدے کر کے انہوں نے جو ہے اپنے عوام کو بھی دھوکہ دیا ہے. معاہدے کر کے انہوں نے جو ہے یہاں کے عوام کے جو حقوق ہیں ان کو بھی چھوڑ کے گئے ہیں, اور ان کی ہسٹری اور پیپلز پارٹی کی ہسٹری میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو موازنہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا کسی اور جماعت سے ہو ہی نہیں سکتا. یہ واحد جماعت ہے پاکستان کی جس کی پوری لیڈرشپ نے جان کے نذرانے دیے اور جو ہے اب جام شہادت نوش کی.
لیکن جو اس کے مقابلے میں جو پولیٹیکل پارٹیز وہاں کانٹیسٹ کر رہی ہیں وہ ہمیشہ معاہدے کر کے گئے، معاہدے کر کے آئے، اور ان کا موازنہ کسی سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر بڑی بات یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اگر بات کی جاتی ہے کہ کہاں پہ کام ہوا ہے، کہیں پہ کام نہیں ہوا ہے، تو یہ میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، آج بھی یہ سارے میرے صحافی بیٹھے ہیں، کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، کراچی کے بڑے بڑے ہاسپٹل میں او پی ڈی میں دیکھیں کتنے لوگ جو ہیں پنجاب سے یہاں علاج کرانے کے لیے آتے ہیں، کتنے لوگ باقی صوبوں سے یہاں علاج کرانے کے لیے آتے ہیں۔ پنجاب ہی مجھے کوئی ہاسپٹل بتا دیں جہاں سے وہ او پی ڈی کی رزلٹ لے آئیں، جہاں پہ سندھ کے لوگ علاج کے لیے وہاں جاتے ہوں۔ تو سندھ حکومت نے اتنی اسٹیٹ آف جو فرسٹ پرائرٹی رکھی وہ صحت کو دی، اور اتنی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز بنائی ہیں کہ پورے پاکستان سے لوگ علاج کے لیے یہاں آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس، اور پھر بھی میں کہتا ہوں کہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ یہ جعلی مینڈیٹ کے ذریعے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ 2024 کے الیکشن میں بھی سندھ کے عوام نے بھاری اکثریت سے پیپلز پارٹی کو پہلے سے زیادہ اکثریت دی، اور پنجاب کے عوام نے کیا کیا وہ سب کو پتہ ہے، مجھے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو لوگ میں کہتا ہوں کہ جو رینٹ ایگریمنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کرایہ دار ہیں، جو کہ وہ کرایہ دار ہیں جو کرایہ دار بن کے اب مالک مکان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، پنجاب حکومت اور فیڈرل میں جس طرح بیٹھے ہیں وہ لوگ، وہ اگر پیپلز پارٹی پہ ان کے وزراء، ان کی چیف منسٹر صاحبہ یا باقی لوگ تنقید کر رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی حقیقی مینڈیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اور آج بھی اگر پنجاب کے جو ہمارے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں جو لیڈران، آج بھی اپنی کسی بھی ایک سیٹ سے استعفیٰ دے دیں ان کے بڑے عہدیدار، اور پھر وہاں پہ دوبارہ بائی الیکشن کرا لیں، تو ان کو اپنی سیاسی حیثیت کا پتہ چل جائے گا، اور یہاں پہ ہم بھی تیار بیٹھے، ہمیں بھی اپنی سیاسی حیثیت کا پتہ چل جائے گا کہ ہمیں عوام نے چن کے اوپر بھیجا ہے، اور آپ کس طریقے سے بیک ڈور سے اقتدار پہ آئے ہیں۔ تو آپ کا یہ نہیں بنتی کہ آپ جو ہے وہ تنقید کریں۔ دیکھیں وہ تو کوشش تو کر رہے ہیں نا، آج بھی جو ہے انٹرنیٹ سروس وہاں پہ بند ہے، تو وہ انٹرنیٹ سروس بند ہے عوام کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں ساری چیزیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کوشش ہی یہ کر رہی ہے اثر انداز ہونے کے لیے۔ آج بھی آپ جا کے دیکھیں کہ سارے کے سارے اس وقت کہاں بیٹھے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت پنجاب میں 17 لوگ جو ہے وہ معصوم جانیں چلی گئیں، لیکن پوری لیڈرشپ اس کی آپ کو مری میں ملے گی۔ آپ سارے وفاقی وزیر مری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آدھے ان کے وفاقی وزیر جو کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پوری اس وقت وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت جو وہ کشمیر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور حکومت کس طرح بیٹھ سکتی ہے؟ ماضی میں الیکشن کمیشن جو نوٹسز بھیجتی تھی خالی ایم این ایز ایم پی ایز کے جانے پہ، یہاں پہ ان کی چیف منسٹر بیٹھ کے جلسے میں خطاب کر رہی ہے، انفلوئنس کر رہی ہے، اور وہاں بیٹھ کے اعلانات کر رہی ہے۔ تو یہی انہوں نے گلگت میں بھی کوشش کی، ناکام ہوئی، ادھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہت بری طرح ناکامی ہوگی۔ تو یہ میں وہی بول رہا ہوں کہ یہ فارم 47 کی پیداوار حکومت جو ہے وہ وہاں بیٹھ کر کشمیر کے عوام کو کیا آزادی دیں گے، کیا ان کے حق کے لیے بات کریں گے، یا کشمیر کے عوام کے لیے یہ کیا سہولت دے سکیں گے جو کہ خود ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے بیٹھے ہوئے ہیں۔